الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں ذکر کثیر کرنے کا حکم دیا، اور ذکر کثیر سے مراد ایسا ذکر ہے کہ انسان کو غفلت نہ ہو، یعنی کہ اتنا کثرت انسان ذکر کرے کہ ہر حال میں اس کو اللہ رب العزت کی یاد اس کے دل میں رہے. انسان کی بنیادی 3 حالتیں ہوتی ہیں، یا وہ کھڑا ہوگا، بیٹھا ہوگا یا لیٹا ہوگا. وہ ہر حالت میں جو ہے وہ انسان ذکر کرے. اور ہم نے سمجھا تھا کہ پھر یہ ذکر جو ہر حالت میں ہو سکتا ہے وہ ذکر خفی ہی ہے. ذکر لسانی تو آپ نہیں کر سکتے ہر وقت، ذکر خفی کر سکتے ہیں. اور ذکر خفی کا جو طریقہ تھا ایک، وہ وقوف قلبی تھا، کہ انسان جو ہے ہر گھڑی ہر آن اس بات کا دھیان رکھے کہ اللہ رب العزت اس کے ساتھ موجود ہے، یا اس کے دل میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی یاد جو ہے وہ موجود ہو، کسی پل بھی جو ہے غفلت نہ ہو. دل میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اچھا ہم اللہ تعالیٰ کو حکم مانتے ہیں اور ذکر کثیر کرتے ہیں، یعنی کہ وقوف قلبی کی پریکٹس کرتے ہیں، ہر ٹائم اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ تو اسی کے سلسلے میں جو ہے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہر چیز کی صفائی کے لیے نہ کوئی چیز ہوتی ہے. لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے پانی کی وجہ سے، تو پھر اس پر ریگ مال مارا جاتا ہے تو اس کو صاف کیا جاتا ہے. اس طریقے سے کپڑے ہیں وہ گندے ہو جاتے ہیں تو واشنگ مشین میں ڈالتے ہیں، دھوتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں. بالکل اسی طرح ذکر کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل سے ظلمت دور ہو جاتی ہے. جب انسان کو ہر چیز کی تاثیر ہوتی ہے، جیسے آگ کی تاثیر گرم ہے، برف کی تاثیر ٹھنڈی ہے، تو جب انسان نیکی کرتا ہے تو اس کے دل میں نور آتا ہے، یہ اس کی تاثیر ہے. اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو پھر سیاہی، کالک، ظلمت آتی ہے. تو ذکر کرنے سے سب سے بڑا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ انسان کی ظلمت جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے اور آدمی کو قلب سلیم نصیب ہو جاتا ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، کہ ہر چیز کا ایک ثقیل ہوتا ہے اور دلوں کا ثقیل یعنی صفائی کرنے والا وہ اللہ کا ذکر ہے. جب دل انسان کا صاف اور روشن ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو عبادات میں لذت ملتی ہے. اصل نقطہ یہ ہے، خیر کی بات اس کے دل پر اثر کرتی ہے، اور دل صاف نہ ہو تو پھر خیر کی بات بھی اثر نہیں کرتی. ہم نے یہ کتنی بار دیکھا ہوگا، پھر ہم دیکھ سکتے ہیں، خود اپنا بھی جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہم کوئی نیک بات سنتے ہیں تو آیا ہمارے دل پہ اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اگر نہیں اثر ہوتا تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر جو ہے گناہوں کی ظلمت ہے. اگر دل صاف ہو تو ضرور آپ کو اثر محسوس ہوگا. اور انسان کا دل عبادت پر پھر مائل بھی ہوتا ہے. انسان کا دل کرتا ہے کہ میں گھنٹے گھنٹے بیٹھا رہوں ذکر میں یا اللہ کی یاد میں. قرآن کی تلاوت کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا، پوری رات بھی انسان جو ہے قرآن تلاوت کر سکتا ہے. یا اس کے لیے بستر چھوڑنا گرم آج کل کے جو ہے موسم میں مشکل نہیں ہوتا، چھوڑ دیتا ہے وہ آسانی سے. لہٰذا اسی لیے پیارا نے ارشاد فرمایا ان فی جسد بنی آدم المدغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله.
الا وہی القلب، کہ بے شک بنی آدم کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، جان لو کہ وہ دل ہے۔ تو اسی بات کو جو ہے وہ ایک شاعر نے اپنے شعر میں کہا کہ دل کے بگاڑ سے ہی بگڑتا ہے آدمی، دل کے بگاڑ ہی سے بگڑتا ہے آدمی، جس نے اسے سنوار لیا وہ سنور گیا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کو یاد رکھتے ہیں جو بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن میں ارشاد آتا ہے اذکرونی اذکرکم، کیا مطلب کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اس آیت میں خوشخبری ہے ذکر کرنے والوں کے لیے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو یاد کر رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ ہم یہاں پر آ کر بیٹھتے ہیں، یہ اللہ کے ذکر کی مجلس ہے نا، تو اس کا مطلب دوسرا مطلب یہی بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یاد کر رہا ہے۔ اور پھر سوال تھوڑا سا اور اگر ہم باریکی میں جائیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا بندہ پہلے اللہ کو یاد کرتا ہے کہ اللہ پہلے بندے کو یاد کرتا ہے؟ تو آپ کو حدیث کچھ مجلس پہلے سنائی تھی کہ جس کو اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر، جس کو اللہ تعالیٰ یاد کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں آسمانوں کے اوپر، اس کو پھر ذکر کی توفیق جو ہے وہ زمین پہ دے دیتے ہیں۔ جس کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو اس کو دعا کی توفیق دے دیتے ہیں زمین کے اوپر۔ تو ہمارا یہاں پر جو اکٹھا ہونا ہے، یہ اس کو کبھی بھی آپ یہ نہ جانیے گا کہ یہ معمولی سپاہی، معمولی بات نہیں ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ یہاں پہ دنیا تو نہیں ملتی ہے، پکی بات ہے۔ یہاں پہ آپ آتے ہیں تو اپنا وقت نکال کے آتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ مصروفیت ہر بندے کی ہوتی ہے، اس کی وہ قربانی دے کر آتا ہے، کوئی دور سے آتا ہے کوئی قریب سے آتا ہے، ٹھیک ہے، اتنی سردی میں آنا یہ بھی کام ہے۔ تو یہاں پر دنیا کے لیے تو نہیں آتے، سیدھی سی بات ہے، تو اللہ کے ذکر کے لیے آتے ہیں۔ تو اس کو آپ نے ہلکا نہیں جاننا، یہ ہلکی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو ہم یہاں پر آئے ہیں، ورنہ توفیق نہ ہوتی تو ہم یہاں بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ تو توفیق دی ہے تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان بھی رکھیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ لہٰذا اس لیے یہاں پر جب ہم دعائیں مانگتے ہیں تو قبول ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت یہاں پہ تشریف لائے تھے ہمارے، حافظ صاحب ملے ان سے، تو انہوں نے داخل ہوتے کیا فرمایا تھا کہ مجھے بڑا اچھا لگا یہاں پہ آپ کے اس کو دیکھ کے۔ اس کی وجہ مجھے سمجھ آئی۔ جمعے والے دن بیان تھا مولانا حضرت مولانا یوسف خان صاحب دامت برکاتہم کو فرما رہے تھے کہ جو انسان جب نیکی کا کام کرتا ہے اس کا اجر تو آخرت میں ملے گا، قرآن تلاوت ہے، نماز پڑھنا ہے، لیکن اس کی جو تاثیر ہے، اس کا جو اثر ہے وہ دنیا میں ملتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون نظام ہے، بڑی پیاری بات ہے۔ انسان جب نیک اعمال کرتا ہے تو اس کا اجر تو ملے گا آخرت میں، وہ وعدہ آخرت میں ہے، لیکن اس کا اثر زندگی میں پڑے گا۔ اسی طرح جو برے اعمال کرتا ہے تو اس کی سزا تو آخرت میں ملنی ہے، لیکن اس کے اثرات دنیا میں بھی ملتے ہیں انسان کو۔ تو اسی لیے پھر وہ خیر لمبا بیان تھا، اس میں انہوں نے جو بات کی جو مجھے یہ یاد آ گیا کہ یہ جو کمرہ ہے، یہ جو مدرسہ ہے، کس لیے یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، بچے یہاں قرآن پڑھتے ہیں، یہاں قرآن پڑھنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوتا، صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ہوتا ہے، یہاں پہ قرآن ہوتا ہے، یہ مجلس ہوتی ہے بس۔ تو وہ فرما رہے تھے کہ جہاں پہ قرآن تلاوت ہوتی ہے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ فرشتے وہاں پر آ جاتے ہیں اور اس جگہ کو جو ہے وہ گھیر لیتے ہیں، فرشتوں کا جو ہے جھرمٹ لگ جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت یہاں پہ نازل ہوتی ہے۔ اس رحمت کی وجہ سے یہاں پہ سکینت نازل ہوتی ہے اور انسان کو جو ہے وہ اچھا محسوس ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ والوں کی صحبت میں جا کر، آپ جا کے بیٹھتے ہیں، جتنی مرضی آپ کو ٹینشن ہو ساری ایک دم ریلیز ہو جاتی ہے، آپ بھول جاتے ہیں، سب کچھ ہی بھول جاتے ہیں، اور ایک دم جو ہے ان کے بیان میں بالکل محو ہو جاتے ہیں، اور ان کی بات آپ کے دل پہ اثر کر رہی ہوتی ہے، اصل میں وہ دل کی ظلمت دور ہو رہی ہوتی ہے، نکل رہی ہوتی ہے ایسا ایسا۔ تو ہمارا یہاں پر اکٹھا ہونا اللہ تعالیٰ کے لیے اکٹھا ہونا ہے، تو یہ اس کو جو ہے نا وہ ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ جب انسان نعمت
کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ باقی بھی رہتی ہے۔ محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی، محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی، جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی۔ اللہ، جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی۔ اور ایک اور حدیث شریف میں ہے، اس سے خوشخبری سنائی دی گئی۔ اللہ تعالیٰ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے۔ یہ بڑی بڑی نکتے کی بات ہے۔ میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے۔ اب ذرا ہم سوچیں، ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے کیا کہتے ہیں؟ نعوذ باللہ، ہم منہ سے جو ہے کفری جملے نکالنے لگتے ہیں۔ ہم نے تو اتنی دعا کی، اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سنتا ہی نہیں ہے۔ ہم نے تو اتنی دعا کی تھی کہ یہ بچہ میرا ٹھیک ہو جائے، اللہ تعالیٰ کو یہی ملا تھا اٹھانے کے لیے۔ نعوذ باللہ، ہم اس طرح کے جملے بول دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جنرلی پازیٹیو نہیں سوچتے، نیگیٹو سوچ رہے ہوتے ہیں، نیگیٹو گمان کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہی معاملہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ حدیث میں آ گیا نا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے، اس لیے اچھا گمان کریں، گمانات اچھے رکھیں۔ بہت سے اس لیے تو آئے نا سورہ احزاب میں دوسری جگہ کہ بہت سارے گمانوں سے بچو، کیونکہ وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ غلط بات دل میں ڈالے، پھر انسان سوچتا ہے، پوری کہانی بنا لیتا ہے۔ اور مزے کی بات دیکھیں، بات کہیں اور نکل جاتی ہے، لیکن چلیں، ایسی کہانی بناتا ہے کہ انسان خود ہی جل رہا ہوتا ہے، مطلب اس کو سوچ کے خود ہی جل رہا ہوتا ہے، خود ہی وہ کوڑ رہا ہوتا ہے۔ ایسی نیگیٹو سوچیں آتی ہیں کہ خود ہی، یعنی کہ انسان خود کا نقصان ہوتا ہے، چاہے آگے وہ معاملہ ہوا ہی نہ ہو، بالکل اس کے برعکس بات ہو، انسان سوچتا رہتا ہے اور خود ہی بولتا رہتا ہے۔ یہ شیطان کا حملہ ہے، اس لیے تو فرمایا کہ اچھا گمان رکھو۔ وہ کسی نے پوچھا، ایک بندہ تھا بہت ہی پازیٹیو، وہ اس سے وہ شیطان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، شیطان کا تذکرہ ہوا۔ اب ظاہر سے شیطان کی بات ہوئی تو وہ بندہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اب آگے سے نے کوئی نیگیٹو جملہ بولے گا، شیطان تو بڑا مردود ہے یہ وغیرہ، شیطان کو سمجھ رہی۔ تو اس نے کہا سوچ کے، کہتا ہے بڑا جو ہے نا وہ مستقل مزاج ہے، بڑا جو ہے وہ مستقل مزاج ہے۔ پازیٹیوٹی کی حد دیکھیں آپ، بڑا مستقل مزاج ہے، اپنے کام سے نہیں ہٹتا، باقی اپنے کام سے نہیں ہٹتا۔ آپ سے دوستی نہیں کر سکتے اس سے، آپ وہ دشمن ہے ہمارا، ہم نے اس کو دشمن کر رکھنا ہے، دوستی وہ دوستی نہیں کرتا، اور بڑا مستقل مزاج ہے، کام کرتا رہے گا، بڑا گناہ نہیں تو چھوٹا گناہ کرا دے گا، لیکن کرتا رہے گا۔ خیر، تو پیارے نے ارشاد فرمایا، حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے، اور جب وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی بات ہے۔ وی سی صاحب کہیں جی حافظ صاحب آپ کو یاد کر رہے ہیں، آپ کو صاحب یاد کر رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب یاد کر رہے ہیں، اچھے الفاظ میں یاد کر رہے تھے، اسے تذکرہ کر رہے تھے، آپ خوش ہوں گے نا اندر سے، یاد کسی نے یاد کیا مجھے، تو اللہ اکبر، جو مجھے یاد کرتا ہے تو میں دل میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اور اگر وہ میرا مجمع میں ذکر کرتا ہے تو میں اس مجمع سے بہتر فرشتوں کے مجمع اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اگر بندہ میری طرف ایک بالش متوجہ ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اگر وہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جو ہے وہ چلتا ہوا جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو کس قدر خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اللہ کا ذکر ہر وقت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کا ذکر فرشتوں کی جماعت میں کرتے ہیں۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انا جلیس من ذکری، کہ میں اس شخص کا ہم نشین ہوتا ہوں جو مجھے یاد کرتا ہے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں تو ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، ادھر بھی موجود ہیں، ساتھ موجود ہیں، ہم مراقبہ کریں گے یا ہم جب بھی اپنے اپنے مقام پہ ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، کس قدر جو ہے وہ شرف کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو اہل ذکر کا جلیس و ہم نشین کہا، اور لہٰذا جس شخص کے دل میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد ہوگی تو گویا ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ہم جلیس ہوگا، اسی کو حضوری کہتے ہیں۔
یہی حضور کی کیفیت ہے، کسی وقت بھی جو ہے انسان اگر غفلت کا شکار نہ ہو، اس کو ہر ٹائم اللہ تعالیٰ یاد رہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے دلوں کو غفلت سے نکال پھینکیں اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے اپنے دلوں کو جو ہے مزین کر لیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردے کی سی ہے، یعنی ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ تو علماء نے اس کی تفسیر میں مختلف باتیں جو ہیں وہ کہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ اس میں دل کی حالت کا بیان ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کا دل زندہ ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا وہ اس کا دل مردہ ہے۔ اور بعض نے کہا کہ اس میں ہمیشگی کی زندگی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرتے نہیں، بلکہ اس دنیا سے منتقل ہو جانے کے بعد بھی زندوں میں ہی رہتے ہیں، جیسا کہ شہداء کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں مگر تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ تو بہرحال ذکر کی فضیلت یہ بھی ہے کہ انسان جو ذکر کرنے والا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، جو ذکر نہیں کرنے والا اس کی مثال مردے کی سی ہے۔ اور پھر اللہ اکبر، آج کل کے دور میں بتاؤں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ٹینشن، انگزائٹی، فرسٹریشن، سکون نہیں ہوتا۔ سہولتیں تو بہت ہیں آج کے دل میں، آج کے زمانے میں بہت سہولتیں ہیں۔ یہ ہیٹر ہے، ہمارے سے پہلے لوگوں کو تو یہ اس طرح کے ہیٹر نہیں ملتے تھے، وہ تو کوئلے جلا کے اپنے ہاتھ گرم کرتے تھے اس طریقے سے۔ اب تو ایسے انورٹر آتے ہیں کہ وہ گرمیوں میں ٹھنڈی ہوا اور سردیوں میں جو ہے وہ۔ تو آج کے دور میں بڑی سہولتیں ہیں۔ پہلے لوگ جو ہیں وہ جہازوں میں سفر کیا کرتے تھے یا اونٹوں میں سفر کیا کرتے تھے، بحری جہازوں میں۔ آج کل تو ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں، بائک پہ سفر کرتے ہیں۔ تو آج جو ہے وہ سہولتیں زیادہ ہیں جو جسم کو سہولت دیتی ہیں چیزیں، لیکن اتنی ہی زیادہ جو ہے وہ انسان فرسٹریشن کا شکار ہے، انگزائٹی ہے، اس کو جو ہے وہ ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا اطمینان تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے وابستہ ہے۔ تو اس کا آیت میں صاف طور پر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کا ذکر کے بغیر سکون نہیں مل سکتا، یعنی کہ اگر وہ سکون چاہیے نا، سکون کا تعلق وہ ذکر کے ساتھ ہی ہے، کیونکہ ذکر جو ہے روح کی خوراک ہے۔ دیکھیں جو سکون ہے نا اس کا تعلق آپ کی روح کے ساتھ ہے۔ آپ کو پچھلے دنوں یعنی کہ پچھلے مجالس میں آپ کو بتایا تھا کہ روح کیا ہے اور جسم کیا ہے، دونوں کا ملاپ ہے، اس سے انسان کا جسم بنتا ہے، اور روح کی ضروریات علیحدہ ہیں اور جسم کی ضروریات جو ہے علیحدہ ہیں۔ تو ذکر جو ہے وہ روح کی خوراک ہے۔ جیسے انسان اگر خوراک ظاہری خوراک جو ہم کھاتے ہیں وہ نہ کھائے تو انسان کا جسم جو ہے لاغر ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا، اس سے کام نہیں ہوگا۔ اس طرح سے ہم اگر ذکر نہیں کریں گے، اللہ کو یاد نہیں کریں گے، تو پھر ہماری روح بھی جو ہے کمزور ہو جائے گی، بے چین ہو جائے گی۔ اصل میں وہ بے چینی انسان کو تنگ کرتی ہے۔ تو وہ اس بے چینی کا حل جو ہے وہ یہ دولت یا اچھا کھانا یا اور انٹرٹینمنٹ یہ نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اس ذکر سے انسان کو سکون میں ملے گا، ادروائز نہیں ملے گا۔ تو لہٰذا شاعر نے جو ہے وہ خوبصورت بات کی، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، باتیں تو بہت ساری آگے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آگے کریں گے۔ تو سمجھانا آپ کو یہ مقصود ہے کہ جب ہمیں جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے نا ہم وہ کام کرتے ہیں۔ ایک بچے کو امتحان میں پاس ہونے کی اہمیت ہوتی ہے، وہ محنت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں اس ایج میں آ کے اس بات کی اہمیت ہوتی ہے یار ہم نے اپنے گھر کو چلانا ہے، ہم نے کاروبار کرنا ہے، تو ہم اس کو اہمیت بھی دیتے ہیں۔ اس طرح ذکر کو بھی اہمیت دیں، اس کو آپ سمجھیں، اس کو آپ جو ہے نا وہ حقیر نہ جانیں، اس کو کوئی معمولی چیز نہ سمجھیں، یہ بڑی بات ہے۔ اس سب کا جو ہے پتہ وہ ہمیں آنکھ بند ہونے کے بعد پتہ لگے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت ذکر کرنے والوں میں جو ہے شامل فرما لے، ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔